لیکن جو الفاظ ہیں زیر زبر وغیرہ سب ویسے ہی رہیں گے، وہ بدل نہیں سکتے، وہ کوئی نہیں بدل سکتا اس کو قیامت۔ اگر یہ سرکاری طور سے یہ بات اس طرح کہہ دی جائے تو قیامت آ جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سب 58 اسلامی ممالک ہیں، کیا وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ سے کہ کلکتہ میں ایک جو ہے سن 86 میں یا 85 میں ایک پیرومل ایسے کچھ نام تھا، وہ اس آدمی نے چوپڑا پیرومل، اس آدمی نے کیس کیا تھا، اس کو جو ہے جج نے خارج کیا اور اس کو ڈانٹ بھی پلائی کہ تم بدتمیز جو ہے یہ چیزیں کورٹ میں مت لایا کرو اس طرح کی چیز۔ جو تمہارے مخالفین ہیں ان کے بارے میں وہ ہے کہ ان کو پاؤ تو مارو ان کو، اس لیے کہ وہ ہمارے خلاف یعنی 10 ہزار 15 ہزار جو غزوہ خندق تھا 14,000 جو ہے لوگ لڑنے آئے تھے، 14,000 معمولی بات نہیں اس زمانے میں۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس اور میں عبدالواجد چشتی نظامی۔ میرے ساتھ موجود ہیں دلی مائنورٹی کمیشن کے پورو چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب۔ ظفر الاسلام صاحب، جس طریقے سے وسیم رضوی نے جو یہ 26 آیتوں کو لے کر کے بوالہ کھڑا کیا ہے، سب سے پہلے تو میں اس پر آپ کا نظریہ جاننا چاہوں گا۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ قرآن شریف میں ایسی کوئی بات کہی ہی نہیں گئی ہے جو کہ غلط ہو، جو کہ ظلم ہو، ہے ہی نہیں ایسی کوئی بات۔ البتہ کچھ لوگ جو ہے اس کو کاٹ پیٹ کر کے بیچ سے نکال دیتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، جیسے نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن اگلی جو ہے جو عبارت نہیں پڑھیں گے، اگلی عبارت یہ ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو، جبکہ ابھی یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی شراب جو ہے منع نہیں کی گئی تھی، تو یہ بتایا جا رہا آدمی اس کو کاٹ دے گا تو آدھی بات ہوگی۔ تو ایسی اس انسان نے آگے پیچھے کی آیتوں کو کاٹ دیا ہے اور صرف وہی لے لیا ہے۔ اب وہ آیتیں جو کہ فتح مکہ سے پہلے جب مدینے پر ہر دم حملہ ہوتا تھا، کبھی غزوہ احد ہو رہا ہے، کبھی غزوہ بدر ہو رہا ہے، کبھی احزاب یعنی جس کو خندق بولتے ہیں وہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ پورے جو یعنی جزیرے عرب کے جو عرب تھے سب کو ورغلایا جا رہا ہے، اس وقت کی وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگ تمہارے معاہدے میں نہیں ہیں، معاہدے میں ہیں ان کو تو پوری طرح پروٹیکشن حاصل ہے، لیکن جو معاہدے میں نہیں، جو تمہارے مخالفین ہیں ان کے بارے میں وہ ہے کہ ان کو پاؤ تو مارو ان کو، اس لیے کہ وہ ہمارے خلاف یعنی 10 ہزار 15 ہزار جو غزوہ خندق تھا 14,000 جو ہے لوگ لڑنے آئے تھے، 14,000 معمولی بات نہیں اس زمانے میں، بہت چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوا کرتی تھیں۔ تو اس کانٹیکسٹ کی وہ چیزیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان آیتوں کو بھی اس نے لیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمہیں کوئی مارو تو تم مارو۔ ارے بھائی یہ تو دنیا کا قانون ہے، یہ یونیورسل لا ہے، یہ ارجنٹینا میں بھی، امریکہ میں بھی، انڈونیشیا میں بھی، برما میں بھی، انڈیا میں، ہر جگہ یہ ہے کہ تمہیں کوئی مارو تو تم مارو۔ بلکہ ہمارا تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی مارنے آئے اور تم اس کو مار بھی ڈالو تو تمہارے اوپر معافی ہے، یہ ہمارا ہندوستان کا قانون کہتا ہے۔ تو وہ کوئی غلط بات تو ہے نہیں، لیکن جب آپ اس کو کاٹ دیجیے گا بیچ سے تب معلوم ہوگا صاحب کہ اس کو مارو، لیکن مارو جب وہ تم پہ مارے، تم کو مارے۔ اس میں یہ ہے کہ جب تمہارے اوپر جو ہے اشہر حرام یعنی حرام مہینے 4 مہینے جو ہیں جس میں کہ جنگ منع کی آئی ہے، وہ پرانا عربوں کا ایک طریقہ تھا، اس کو اسلام نے باقی رکھا، اس میں جنگ نہیں، لیکن ان میں بھی کوئی تم سے جنگ کرے تو تم جنگ کرو، تم شروع مت کرنا، تم کرو۔ تو اسی قسم کی ساری 26 آیتیں یہی ہیں جس میں کہ کہیں سیلف ڈیفنس کی بات ہے، کہیں پہ وہ جو فتح مکہ سے پہلے جو حالات وہاں پہ تھے، خانہ جنگی کی حالت تھی، لوگ مستقل مدینہ میں مسلمان تھے، ان کی حالت ان کو تنگ کر رکھا تھا، ان کے بارے میں ہے، تو وہ بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ اور یہ کسی بھی قانون میں، چاہے وہ نیشنل لا انٹرنیشنل لا ہو، اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا مخالف ہے، اگر ابھی آپ چین جو ہے ہمارے اوپر حملہ کر دے اور ہم کو کہیں چینی نظر آئے گا، ہم کیا کہیں گے اس کو گلاب کے پھول پیش کریں گے؟ نہیں، پولیس کو بلائیں گے، اس کو پکڑو اس کو، یا پھر یہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو لوگ خود ہی اس کو ماریں گے اس کو۔ تو ایک ایسے حالات تھے جس میں کہ وہ چیزیں آئی ہیں اور بالکل درست ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ شخص جو ہے وسیم رضوی، یہ 10-15 سال سے مستقل بہت سے گھوٹالوں میں پڑا ہوا ہے، بہت سے اس کے خلاف کیس ہیں، اتنے زیادہ کیس ہیں کہ ابھی چند مہینہ پہلے اس کے خلاف CBI کی ایک انکوائری بھی بٹھا دی گئی ہے۔ اب وہ گھبرائے ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس قسم کے جو ہے
بچکانی حرکتیں کرے گا، اس سے کچھ لوگ یہاں خوش ہو جائیں گے، لیکن افسوس کی بات ہے اس کے لیے افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ ساری دنیا میں مجھے ایک آدمی دکھا دیجئے، مسلمان تو مسلمان ہے، ہندو کرسچن، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اس لیے کہ غلط بات کر رہا ہے۔ ایسی بات ہوتی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون، دنیا کے کوئی بھی عدالت کسی مذہبی کتاب کو رد نہیں کر سکتی ہے۔ نہیں اسلام ہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بائبل کی ہے، گیتا کی ہے، رامائن کی ہے، جو ہبرو جو ہے توریت کی بات ہو رہی، کسی کو بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ان کے حد سے باہر ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کرتے ہیں، اس کے اندر کانسٹیٹیوشن میں یہی ہے کہ سارے دینوں کا ہم جو ہے احترام کرتے ہیں، اس میں اسلام بھی شامل، اس میں دوسرے بھی شامل ہیں۔ تو یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ حکومت یا جو عدالتیں ہیں اس کے خلاف کچھ کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گی، وہ مجھے معلوم ہے۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے، اور جو آج تک کی صورتحال میرا خیال یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ابھی تک اس کو قبول نہیں کیا، وہ اسکروٹنی کے اندر ہے۔ اگر اس کو انہوں نے قبول بھی کر لیا دیکھنا، تو وہ صرف ایک دکھانے کے لیے ہوگا کہ بھئی ہم نے انصاف کیا، اور پھر وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو، حکومت کو، وزارت قانون کو، ممکن ہے کچھ اداروں کو جو ہے وہ خط لکھیں گے، مطلب نوٹس بھیجتے ہیں کہ آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے جاننے کے لیے، اور آخر میں اسے خارج کر دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ پہلے ہی خارج ہو جائے گا، لیکن بعد میں بھی ہوا تب بھی خارج ہوگا۔ جیسے کہ کلکتہ میں ایک جو ہے سن 86 میں یا 85 میں ایک پیرومل ایسی کچھ نام تھا، وہ اس آدمی نے، چوپڑا پیرومل، اس آدمی نے کیس کیا تھا، اس کو جو ہے جج نے خارج کیا، اور اس کو ڈانٹ بھی پلائی کہ تم بدتمیز جو ہے یہ چیزیں کورٹ میں مت لایا کرو، اس طرح کی چیز۔ تو ایسی ہر جگہ ہوگا، یعنی ہندوستان کیا، امریکہ میں، برطانیہ میں، کہیں پہ بھی کوئی آدمی قرآن شریف کے خلاف جائے گا تو اس کے خلاف یہی ہوگا کہ بھائی یہ چیزیں نہیں چھونے کی ہیں، یہ جو۔ اور اس کے بعد جب ہے کوئی بھی دیکھے گا، کوئی بھی یعنی اہل علم ہے، کوئی بھی سمجھدار ہے، کوئی جج ہے، کوئی غیر جج ہے، وہ تھوڑی صرف کٹی بٹی چیزوں کو دیکھے گا، وہ تو پورے کانٹیکسٹ کو دیکھے گا، آگے پیچھے کی آیتوں کو دیکھے گا، پھر جو ایکسپرٹ ہے ان سے پوچھے گا بھائی کن حالات میں یہ بات کہی گئی تھی۔ اور جب یہ ایسا ہوگا تو وہ لوگ جان جائیں گے، اور اس کی جو ہے صرف یعنی بے عزتی ہو چکی ہے بہرحال، لیکن اور بھی بے عزتی ہوگی۔ اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، اور یعنی اگر وہ ہماری بات سن رہا ہے تو اس کو ہم نصیحت کرتے ہیں ایسا مت کرنا، اس لیے کہ تمہاری دنیا خراب ہوئی ہے، لیکن تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی اگر تم خودکشی کرو گے۔ اس لیے خودکشی کرنے والے میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ وہ جنت نہیں جائے گا، وہ جہنم ہی جائے گا۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور اس قسم کی جو حرکتیں ہیں اس سے باز آ جائے، اس لیے کہ اس سے جو ہے اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا، اور وہ لوگ بھی جن کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دیں گے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں آنے والا ہے۔ جس طریقے سے 3 خلیفاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں حضرت علی کا جو قرآن ہے اس کو لے کر کے جو ہے اس نے شیعہ سنی کو بانٹنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے ذریعے۔ نہیں، حضرت علی کا کوئی الگ سے قرآن تھوڑی تھا۔ ایسا درست تھا کہ حضرت عثمان نے جب ایک ماسٹر کاپی بنائی، اس سے پہلے لوگوں نے الگ الگ لکھ کے رکھا ہوا تھا۔ اب وہ کچھ کاپیاں ایسی تھیں جو پوری نہیں تھیں، اب تھوڑی کہ انہوں نے فاتحہ سے لے کر کے آخر میں سورہ والناس تک سب لکھ لیا ہو، بلکہ جو سنا وہ لکھ لیا۔ اس سے جو ہے حضرت عثمان کو یہ خیال ہوا کہ یہ بعد میں فتنہ پیدا ہوگا کہ بھئی یہ اس صحابی کا والا ٹھیک ہے، کہ وہ والا ٹھیک ہے، وہ والا ٹھیک ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ وہاں اس وقت تھے جو کہ حافظ قرآن تھے، اس وقت بہت ایسے لوگ تھے، تو سب کی مدد لے کر کے انہوں نے ایک ماسٹر کاپی جسے کہتے ہیں بنائی، اور اس کی بہت سی کاپیاں بنوائی، اور اس کو سارے جو اس زمانے کے کیپٹل تھے، مثلا کہ قاہرہ اس وقت نہیں تھا، اس وقت تو اس کا نام فسطاط تھا، وہاں بھیج دیا ہے، بغداد بھیج دیا ہے، دمشق بھیج دیا، بصرہ، کوفہ، کہاں بھیج دیا، ہر سینٹر میں اصل ایک کاپی بھیج دی کہ بھائی یہ ہے، اور بالکل درست تھا، اس پر سب کا اتفاق تھا، کسی کا نہیں۔ حضرت علی کا بھی اتفاق تھا، اور پھر یہ کہنا کہ ان کے پاس کوئی اور قرآن تھا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ان کی دماغ کی افطرا ہے۔ کسی بھی شیعہ عالم نے آج تک نہیں کہا، نہ پہلے نہ آج جو ہے کسی نے کہا کہ ان کا قرآن ایک ہے، ان کا قرآن وہی ہے۔ آپ جا کے ایران میں دیکھ لیجیے، بہت لوگ جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں وہاں پہ، دیکھتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بات کرنا، ہاں اس کی جو ہے تفسیر میں فرق ہو سکتا ہے، اس کی تشریح میں فرق ہو سکتا ہے، یہ تو جائز بات ہے۔ کوئی بھی کتاب آپ دیکھیے، اس کے اندر آپ کو کچھ نظر آئے گا، کسی اور کو کچھ نظر آئے گا،
کوئی آپ جو ہے نظم لے لیے، اس میں کچھ اور سمجھے گا، کوئی اور سمجھے گا، تو یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن جو الفاظ ہیں زیر زبر وغیرہ سب ویسے ہی رہیں گے، وہ بدل نہیں سکتے، وہ کوئی نہیں بدل سکتا اس کو قیامت تک. وہ اللہ پاک نے یہ خود سے ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ ہم وہ ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو ایسا ہونے نہیں والا ہے کہ اس میں اس طرح کی بات ہوگی، ہم کو پورا یقین ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے پہلے ہی سے یہ کہہ دیا ہے، 1500 سال پہلے ہی سے کہہ دیا ہے کہ قرآن شریف کی وہ حفاظت فرمائیں گے. اس میں کہیں نہ کہیں جس طریقے سے الیکشن آنے والے ہیں، الیکشن کی شروعات ہوگی اور کئی جگہوں پر جو ہے چناؤ بھی چل رہے ہیں، تو کیا اس کو سیاست سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ جو کہ نفرت بھی پھیلاتے ہیں اس ملک کے اندر، نفرت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ بھی اس حد تک نہیں جائیں گے. اس لیے کہ یہ ایک طرح سے جسے ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ لکشمن ریکھا ایک طرح کی ہے، وہ اس کو پار نہیں کریں گے. اس لیے کہ اس کا اثر دنیا بھر میں جائے گا. اگر یہ سرکاری طور سے یہ بات اس طرح کہہ دی جائے تو قیامت آ جائے گی. ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے سب 58 اسلامی ممالک ہیں، کیا وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ سب سے انسان کے تعلقات ہیں، لینا دینا ہے، تعلقات ہیں، تجارت ہے. کتنے ملکوں میں انسانی کام کر رہے ہیں، 8 ملین تو انسانی خالی گلف میں کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی ہیں. تو ایسا نہیں ہونے والا ہے. ہندوستان کے لوگ جو ہے حاکم ضرور وہ نفرت کی سیاست کرتے ہیں، میں جانتا ہوں اس بات کو، میں اس کی تائید بالکل قطعاً نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ اس حد تک نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے قرآن شریف میں تبدیلی کرو، اس کے اندر سے آیتیں نکال. ایسی بات کو وہ نہیں کہنے والے ہیں. باقی ان کی نفرت کی سیاست وہ غلط ہے، لیکن اس حد تک وہ کبھی نہیں کریں گے. تو جس طریقے سے اس ملعون پر لعنتیں لگاتار پڑ رہی ہیں، شیعہ مسلک اور سنی مسلک کے دونوں ہی لوگ، تمام مسلمان ہندوستان کے بھی اور ہندوستان کے باہر کے بھی جو ہے اس پر لعنت بھیج رہے ہیں. اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ جو کورٹ ہے اس میں کیا ایکشن لیتا ہے، کیا کارروائی رہتی ہے. دلی سے نیوز میکس کے لیے میں عبدالواجد چشتی نظامی. سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں.